عموماً کہا جاتا ہے باغ فتح، وہ کوئی باغ نہیں ہے، فتح باغ نہیں ہے، علاقے کا نام ہے۔ اور وہ پورا ایریا جناب سیدہ کی ملکیت تھا، چند درخت نہیں تھے، لیکن وہ جتنا بڑا ایریا بھی ہو تو کیا نبی کی بیٹی دربار میں جائیداد لینے گئی تھی؟ وہ باغ اور زمین لینے گئی تھی؟ نہیں، اپنی صداقت منوانے گئی تھی۔ لوگوں کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے، اس لیے نبی کی بیٹی نے جا کے اپنے ہاتھ کا مطالبہ کیا، گواہ طلب ہوئے اور ایک حدیث پیش کی گئی۔ نبی فرماتے ہیں نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، نبیوں کی میراث صرف ہوتی ہے۔ اور کیا کہنے خاندان اہل بیت کے کہ حدیث کے جواب میں دو چیزیں تھیں، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبی کی بیٹی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، داؤد کا وارث سلیمان بنا اور نبیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر ام ایمن کو بطور گواہ لے لی گئی۔ بی بی کے جو گواہ تھے، کہا گیا کہ اگر بابا آپ کو دے گیا ہے تو گواہ پیش کرو، حسنین مولا امیر اور ام ایمن۔ تو اور بھی خواتین تھیں، ان کو بھی بطور گواہ لے جا سکتی تھی بی بی، جناب فضہ کو لے جاتی، جناب اسماء کو لے جاتی، ام فاضل کو لے جاتی، لیکن کسی کو لے کے نہیں گئی، بطور گواہ نبی کی بیٹی ام ایمن کو لے کے گئی۔ یہ ام ایمن کون تھی؟ یہ نبی کے بابا جناب عبداللہ کی کنیز تھی۔ جناب عبداللہ کے دنیا سے جانے کے بعد جو میراث جناب عبداللہ کی ان کے بیٹے پیغمبر اعظم مصطفیٰ کو ملی، اس میراث میں وراثت میں یہ کنیز بھی مصطفیٰ کو ملی۔ بعد میں نبی نے اس کو آزاد کر دیا، لیکن وہ گئی نہیں، کسی گھر میں رہی آزاد ہو کے بھی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی اس گھر کی غلامی دنیا کی سرداری سے بہتر ہے۔ نبی کی بیٹی ام ایمن کو لے کے گئی بطور گواہ، بطور ثبوت، تم کہتے ہو نبی کسی کے وارث نہیں ہوتے، میرے بابا اپنے بابا کے وارث بنے اور یہ ام ایمن انہیں کی میراث میں ان کو ملی ہے، تم کیسے کہتے ہو نبی وارث نہیں ہوتے کسی کے؟ لہذا فقط جائیداد نہیں مانگ رہی تھی، اپنی صداقت کو منوایا، اس لیے فرمایا کہ یہ میرا حق ہے، بابا مجھے دے کے گئے، میری ملکیت ہے، یا تو یہ تسلیم کرو میں اپنے دعویٰ میں سچی ہوں۔ تو جانتے تھے اگر آج یہ مان لیا کہ نبی کی بیٹی اپنے دعویٰ میں، میراث میں، اس فرق میں سچی ہے تو فوراً علی کی حکومت کا مطالبہ کریں گی۔ جس طرح یہ فتح ہماری ملکیت ہے، یہ حکومت بھی ہماری ملکیت ہے، اس لیے جانتے تھے اس کے بعد نبی کی بیٹی اپنی خلافت کا دعویٰ کرے گی، اس نے انکار کر دیا، میراث ہوتی نہیں تو کیا کہنے نبی کی بیٹی کے اپنے مخالف کو دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب پہ مجبور کر دیا اور فرمایا یا میرے دعوے کو سچ مانو، مجھے سچی تسلیم کرو اور حکومت چھوڑ دو، یا مجھے جھوٹی کہو اور جنت چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو نبی کی بیٹی کو سچا نہیں مانتا اس کا جنت کے ساتھ کیا کام ہو، کیونکہ نبی کی بیٹی وہ ہے جس کی صداقت کی اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے۔ تو فرمایا میرے دعوے کو اگر تم غلط ثابت کرو تو تم پھر جنت سے باہر نکلو گے۔ تو اس لیے بتایا، اپنی حق صداقت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا کہ ہم اپنی اس ملکیت کو چھوڑ کے بتا رہے ہیں، جو فاطمہ کا دشمن ہو، جو فاطمہ کا مخالف ہو، جو فاطمہ کی صداقت کو نہ مانے، اس کا نہ دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے نہ اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق۔ اس لیے خاموشی سے واپس آ گئی
لیکن وہ منظر اتنا عجیب تھا. فقط شہید دست غیب فرماتے ہیں جو خطبہ نبی کی بیٹی نے دیا اگر اس کو آرام سے کوئی پڑھے تو 15 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن نبی کی بیٹی کو اس خطبے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہنا پڑا. اتنی دیر تک کیوں کھڑی رہی نبی کی بیٹی؟ اور صرف نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی، باقی سارے کرسیوں پہ بیٹھے تھے. شہید دست غیب کہتے اتنی دیر کیوں لگی؟ فرماتے اس لیے کہ جب نبی کی بیٹی جملہ کہتی نا اعلم انی فاطمہ، کرسیوں پہ بیٹھنے والے ہو جان لو میں محمد کی بیٹی فاطمہ. روتے لوگ گریا کرتے آنسو بہاتے، ایک ایک جملے پہ 5 منٹ گریا ہوتا. گریا کی صدائیں بلند ہوتی، نبی کی بیٹی خاموش ہو جاتی. جب گریا تھمتا دوسرا جملہ کہتی، نبی کی بیٹی کو بڑی دیر لگ گئی. شہید دست غیب کہتے ہیں تعجب ہے نبی کی بیٹی کو اتنی دیر کھڑا رہنا پڑا. کسی کلمہ گو کو یہ حیا نہیں آیا، وہ کہہ دیتا نبی کی بیٹی تھک گئی ہوگی، کوئی کرسی پیش کر دیتا. اور یہ کون سا تخت ہے، یہ کون سی کرسیاں ہیں؟ اس منبر پہ اگر نبی بیٹھے ہوتے، اگر فاطمہ کے بابا ہوتے اور فاطمہ آ جاتی کہ نبی بیٹھے رہتے. ساری زندگی بتایا جب بھی آتی نبی کھڑے ہو جاتے. صرف کھڑے نہیں ہوتے، کعبہ الیہا واستقبلھا، آگے بڑھ کے استقبال کرتے. قبل یدیھا، اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے. وہ نبی جب فاطمہ آتی اپنی جگہ پہ کھڑے بھی ہوتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال بھی کرتے تھے، بیٹی کے ہاتھوں پہ بوسہ بھی دیتے تھے. لیکن آج جن ہاتھوں پہ نبی بوسہ دیتے تھے، نبی کے بعد انہی ہاتھوں پہ تعزیانے لگے، انہی ہاتھوں پہ کلفت کا تعزیانہ لگا. تعزیانہ جب لگا ہاتھ پہ، پھر اس ہاتھ سے نبی کی بیٹی تسبیح نہیں پڑھ سکتے. روتی ہوئی دربار سے واپس آئی. وہ منظر نبی کی بیٹی کی بیٹیوں نے اولاد نے بھی دیکھا، لیکن یہ پہلا منظر تھا. 1-2 دن گزرے، یہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے جمع ہو کے نبی کے دروازے پہ آ گئے. سوچا ہوگا نا اہل بیت نے شاید مصطفیٰ کی تعزیت کے لیے آئے ہوں، مسلمان آئے ہیں، لیکن زہرا کے دروازے پہ خالی ہاتھ نہیں آئے. آگ اور لکڑیاں لے کے آئے اور آ کے دروازے پہ صدا دی، علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. کسی نے کہا اس گھر میں تو فاطمہ بھی ہے. آنے والے نے کہا اگر فاطمہ ہے تو پھر کیا ہوا؟ دروازے کو آگ لگی، دروازہ جلنا شروع ہوا. وہ دروازہ جل کے خود گر جاتا، لیکن ایک شخص کو بڑی جلدی تھی. اس نے دروازے کے جل کے گرنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا. دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی تھی. دروازے اور دیوار کے درمیان دروازہ جلتا ہوا گرا. کہا یہ دروازہ جلتا ہوا زمین میں گرتا، لیکن یہ دروازہ زمین پہ نہیں گرا، محمد کی بیٹی کی پسلیوں پہ گرا. نیچے محمد کی بیٹی کی پسلیوں پہ دروازہ. دیاروں بدبخت چلے، دروازے پہ قدم رکھے، نیچے محمد کی بیٹی تڑپتی رہی. دروازے پہ قدم رکھ کے گھر میں داخل ہو گئے. نبی کی بیٹی اچھا کے گری، کبھی مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گئے. علی کو گرفتار کیا، لے کے چلے. جب بی بی کو افاقہ ہوا، پوچھا ابو الحسن، بی بی علی کو گرفتار کر لیا. کہ مجھے بابا کا امامہ بھی لا دو، بابا کا عصا بھی لا دو. مصطفیٰ کا امامہ سر پہ رکھا، عصا ہاتھ میں پکڑا، چلتے ہوئے زخمی پہلو سے اس جگہ پہ آئی جہاں پہ علی تھے. علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کہا خلو عن ابن امی وَإِلَى الْعَرْشِ الْأَشْعَرِ. علی
ورنہ میں سر کے بال کھول کے دعا کروں گی. بس اتنے جملے آئے. سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینہ کی مسجد کی